کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ جی لگتا ہے تارا رشتہ کسی نے بند دیتا ہے، رشتے میں رکاوٹ ہو گئی ہے، پھر ہم بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ آئیں ہمارے پاس لوگ، وہ بھی میں ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں کے رشتوں کے لیے وظیفہ بتا دیں، اچھے رشتے نہیں ملتے یا عمر گزرتی جا رہی ہے لیکن ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، تو اس حوالہ سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جلد رشتہ جو ہے وہ مل جائے۔ جی اس کا بھی قصوروار والدین ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بچہ ہے یا بچی ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اب پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے بچی کی عمر ہو جاتی ہے 30 سال، 32 سال، 35 سال۔ ہمارے پاس مریض آئے ہیں، لوگ آئے ہیں ہمارے پاس، کتنی عمر ہے جی؟ 35 سال ہو گئے جی بس وہ والدین کہہ رہے تھے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے ہماری بیٹی، ٹھیک ہے نا، کسی کی محتاجگی نہ ہو۔ تو اب وہ 35 سال کی بچی ہو گئی ہے، اب وہ 35 سال والے رشتہ مانگ رہے ہیں کہ 22-24 سال کا بچہ ہمیں مل جائے، اور 22-24 سال والا جو بچہ ہے وہ رشتہ مانگ رہے ہیں ہمیں کو 18-20 سال کی عمر کا بچی کا رشتہ مل جائے۔ تو یہ تو المیہ ہمارا بن گیا نا، جبکہ یہاں پر حدیث کی مخالفت ہم نے کی ہے، اور جہاں پر حدیث کی مخالفت ہوگی وہاں پر امن سکون نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کی مخالفت کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو، جب نماز کا وقت ہو اس کو ادا کرو، جب میت گھر میں ہو اس کو دفن کر دو، جیسے ہی بچہ بچی جوان ہو اس کی شادی کر دو۔ اب ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم اتنا ٹائم جو ہے نا وہ لیٹ کر دیتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں، بچوں کے ہنر کے معاملے میں، ان کے کاروباری معاملات کے اندر، اور جب ہم اپنی طرف سے تھک جاتے ہیں کہ اتنی عمریں بچوں کی ہو گئی ہیں، بچیوں کی ہو گئی ہیں، اور ہمارا رشتہ ہی نہیں ہو رہا، تو پھر جی کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ جی لگتا ہے تارا رشتہ کسی نے بند دیتا ہے، رشتے میں رکاوٹ ہو گئی ہے، پھر ہم بابوں کے پاس بھاگتے ہیں، وہ چاہتے یہی ہیں کہ آئیں ہمارے پاس لوگ، وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہاں وہ تمہاری پھوپھی آئی تھی نا، وہ تمہاری خالہ آئی تھی نا رشتہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ نے انکار کر دیا، اسی نے کروا دی۔ وہ پھر خاندانوں کے اندر کیا کرتے ہیں، پھر وہ فتنہ فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے میں پھر کہتا ہوں کہ جو والدین کی ذمہ داری ہے وہ کریں، ٹھیک ہے، پاؤں پہ کھڑا کرنا جہاں تک ٹائم شریعت نے دیا وہاں تک رکھیں، باقی رازق اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مقدر کا رزق لکھ دیا ہے، جب ہم شریعت کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلیں گے اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم شریعت سے ہٹ جائیں گے پھر یہ خیر اور جو برکت جو ہے نا پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا جو بہنیں پریشان ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے لیے 2 وظیفے میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو وہ سورج شمس پڑھیں ہر نماز کے بعد 3 دفعہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ وہ کثرت سے استغفار شروع کر دیں۔ کوئی لمبے چوڑے وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان دونوں وظیفوں کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بہتر رشتہ ہے وہ آپ ان کو طرف کر دیں۔ جی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے، آپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ ہے، آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔